بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ وظیفہ حضرت خضر علیہ السلام کا سب سے خاص الخاص یہ وظیفہ ہے۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا یہ بتایا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈائری تھی، اس ڈائری کے اندر یہ وظیفہ لکھا ہوا تھا، یعنی ہمیں بتانے والا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈائری تھی، اس ڈائری میں یہ وظیفہ لکھا ہوا تھا، اور یہ وظیفہ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا۔ تو کتنا یہ طاقتور وظیفہ ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ کتنی کتابیں اس نے لکھی ہیں، اور تفسیر بھی لکھی ہے، احادیث کی کتابیں ہیں، بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ بہت بڑے عالم تھے، اللہ پاک نے بہت بڑا گہرا علم دیا تھا، تو حکیم الامت تھے، امت کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا۔ حضرت نے یہ بتایا ہے کہ یہ وظیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری میں یہ وظیفہ تھا۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، تینوں اماموں میں سے یہ ایک امام ہے، اور اکثر یہ عرب اس کی تقلید کرتے ہیں، تو مکے میں جائیں، مدینے میں جائیں، بحرین میں جائیں، دبئی میں، قطر میں، عمان میں، مسقط میں، اکثر جنا ان کے مقلد ہیں وہ، یہ عرب حضرات۔ تو کتنے بڑے جنا امام تھے جو رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ تو بہت بڑا اللہ پاک نے علم دیا تھا، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت ذہین آدمی تھے، تو اللہ نے بڑا کام لیا۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈائری تھی، اس ڈائری کے اندر یہ وظیفہ تھا، یعنی امام صاحب نے اس وظیفے کو محفوظ کر رکھا تھا، اپنے لوگوں کو بتایا تھا، خود بھی عمل کیا تھا، تو محفوظ کر کے رکھا تھا۔ اس کی وجہ سے آج ہمیں یہ وظیفہ مل گیا، تو یہ ایک خزانہ ہے، ہمیں مل گیا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے کتنا بڑا علم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، تو اس کا پورا واقعہ سورہ کہف کے اندر ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اب پوچھنا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھتا ہوں، لیکن 3 کام ایسے ہوئے جو نبی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بچے کو قتل کیا، اور اسی طرح ایک کشتی کو توڑ دیا، اسی طرح ایک ٹھیڑی دیوار کو اس نے سیدھے کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، بولا میں نے نہیں بتا کہ پوچھے نہیں، بولا ٹھیک ہے آئندہ نہیں پوچھوں گا۔ اسی طرح 3 مرتبہ اس طرح ہوا، لیکن نبی ایک ایسا کام ہوتا ہوا دیکھ کے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے، اس لیے بار بار پوچھتے تھے۔ تو بعد میں بتا بھی دیا کہ میں نے بچے کو کیوں قتل کیا، میں نے دیوار کو کیوں سیدھی کی، اور اس کے دیوار کے نیچے خزانہ تھا، یہ بچوں کا تھا، باپ صالح تھا، کشتی کو کیوں توڑا، آگے ایک ظالم بادشاہ اس کو چھین لیتا ہے، تو بعد میں بتا بھی دیا۔ اور بولا یہ جو کچھ مجھے علم دیا ہے تو اللہ پاک نے دیا۔ تو خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنا گہرا علم دیا۔
تو یہ اس خضر علیہ السلام کا بتایا وظیفہ ہے، اور بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، ایک مرتبہ کر لیں تو اس میں لکھا ہے کہ 1000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، ایک حاجت نہیں 1000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ابھی 1000 حاجتیں کسی کی بھی نہیں ہیں، ہم میں سے کسی کی جو نا وہ ہزار جو نا وہ حاجتیں نہیں ہیں، وہ ساری حاجتیں جو نا اللہ پاک جو نا اس وظیفے کی برکت سے جو نا وہ پوری فرما دیں گے۔ تو اس کو جو نا ہم ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں، بار بار جب بھی کوئی حاجت ہو تو ہم اس کو پڑھ لیں تو 1000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی بیماری ہو، جو بھی درد ہو، سحر ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، جن کا اثر ہو، دشمن ہو، حاسدین ہو، شیاطین ہو، اسی طرح آپ کو کوئی چھٹی کا مسئلہ ہے، آفس کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، کاروبار کا ہے، حفاظت کا ہے، انٹرویو کا ہے، رزق کا ہے، گاہک نہیں آ رہے ہیں، اولاد چاہیے، نیک صالح اولاد چاہیے، محبت کا، رشتے کا، خیر و برکت کا، کوئی کسی نشے میں مبتلا ہے، آپ پر قرضہ ہے، کوئی مقدمہ ہے، اپنا گھر چاہیے، اسی طرح جو نا کوئی آپ ویزا چاہیے کسی ملک کا، کسی چیک پوسٹ کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، ہر دل کی مراد، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ 1000 حاجتیں جو نا وہ پوری ہو جائیں گی، ہمیں سے 1000 حاجتیں کسی کی بھی نہیں ہیں۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے کسی بھی وقت جو آپ جو نا فارغ ہو کے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اور الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں گے، 10 مرتبہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون پوری سورت پہلی میں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد آپ جو نا 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ پڑھیں گے، اور باقی نماز جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پوری کر لیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد اب یہاں 4 کام کریں گے۔ نماز پڑھ لیا، سلام پھیر دیا، اب 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، کوئی بھی درود شریف ہو 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پورا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پورا 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کی حاجت ہے اپنی زبان میں اس کو خوب مانگیں، یقین کے ساتھ گڑ گڑا کے رونے کی شکل بنا کے خوب اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، ہزاروں حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ بہت ہی مجرب ہے، اس پر ضرور ہم عمل کریں اور ضرور اپنے بہن بھائیوں تک اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔